بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکرین قیامت کا قدم قدم پر تمسخرانہ انداز ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک چیز اگر ان ظالموں کی ناقص عقل میں نہیں آتی تو یہ پھر اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 83، جس کا موضوع آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد انتہائی اختصار کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ظالموں نے کہا، لقد یقینی طور پر وعدنا وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ، نحن بلکہ وعدہ کیے گئے ہم، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد بھی، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا یہ تو نہیں ہے، الا مگر اساطیر داستانیں الاولین پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یقیناً اس قسم کا وعدہ ہم اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی کیے گئے، یہ تو سوائے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے افسانوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ دراصل منکرین قیامت کا مقصد یہ تھا کہ الاعادۃ محال، کہ یہ واپس لوٹنا مرنے کے بعد یہ ناممکن امر ہے، اور اس قسم کی باتیں نسل در نسل ہم سنتے آئے، اور یہ مضمون اس سے پہلے قرآن مجید میں پہلے نہیں بلکہ آگے آ رہا ہے۔ سورۃ النازعات آیت 11، 12، 13 اور 14، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ۔ اور اسی طریقے سے سورہ یاسین میں بھی یہ مضمون جو ہے وہ گزر چکا ہے، پچھلے سبق میں میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب انسان گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صابن کے اندھے کو ہرا ہی سوجتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ حیران ہوں گے، میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب کسی کے سامنے رب کائنات کی پیدا کردہ
عظیم نعمت اور دائمی نعمت جنت کا تذکرہ کیا جائے تو آج کے لوگ آج کے دور میں ایمان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں، آپ ہمیں بچے سمجھتے ہیں کہ جو ٹافیاں اور لالی پاپ دیکھ کر قائل ہو جائیں گے۔ مقصد کیا ہوتا ہے، بلکہ کیا تھا کہ ہم جو حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں نا، ہمیں گزارنے دیں، آپ ہمیں شرعی حدود و قیود کا پابند مت کریں، ہمارے اوپر شریعت کو مسلط مت کریں۔ حالانکہ جنگل کے بھی قاعدے قوانین ہوتے ہیں معزز خواتین و حضرات، لیکن جب انسان اپنی نفسانی خواہشات میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز اپنی اوقات نہیں رکھتی۔ امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ نے اس کے ساتھ ساتھ امام ابن عطیہ نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ یہ ظالم اپنی تمرد میں سرکشی میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ ان کے سامنے واضح حقائق وہ افسانے بن گئے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، ان کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جس طرح آج بعض متجددین اسکالرز آپ کو اس قسم کی باتیں کریں گے، ان سے کہا جائے کہ واقعی افق، کہتے ہیں خود ساختہ کہانی ہے، تراوی یہ خود ساختہ بنائی ہوئی ہے، قربانی عرب بھوکے مر رہے تھے تو انہوں نے قربانی نکال لی، داڑھی اصل میں ان کے پاس شیو کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی شریعت کا ان ظالموں نے ہر دور میں اسی طریقے سے مذاق اڑایا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جس چیز کو انسانی عقل واضح طور پر تسلیم کرتی ہے کہ بھئی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچاتا ہے اور ہر فسادی کو سزا نہیں ملتی، ایک انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر بے پناہ قربانیاں دے کر انسانیت کا بھلا کرتا ہے، تو ہر انسان کو، ہر قربانی دینے والے کو یقینی طور پر اس بھلے کا بدلہ نہیں ملتا، تو کیا دونوں مل کر مٹی ہو جائیں گے؟ یقینی طور پر اس بات سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جس انسان کی آنکھ پر شیطان نے پٹی باندھ رکھی ہو اور وہ نفسانی خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو کر شترے بے مہار کی طرح بھاگ رہا ہو، حیوانی زندگی بسر کر رہا ہو، اس کے سامنے شرعی دلائل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور یہی معاملہ ان ظالموں کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے تئیں یہ ساری کی ساری من گڑت خود ساختہ کہانیاں ہیں۔ اہل مکہ نے بھی یہی کہا، اور اس سے پہلے والی قوموں نے اپنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے یہی بات کہی تھی۔ اور یہ کہنا اچھا عجیب و غریب بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نسل در نسل یہ کہانیاں سنتے آئے، اور دوسری طرف یہ بھی مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے قریب ہمارے راستوں میں مختلف قسم کی بستیاں غرق ہوئیں، تباہیاں مچی ہیں، یہ ان ظالموں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ کہانیاں آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ فلاں دور میں فلاں قوم کے ساتھ یہ کچھ ہوا، جو بابے کہانیاں سنا دیں وہ سچی، اور دوسری طرف جو قرآن کہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کہے، وہ خود ساختہ داستانیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے قرآن پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ایمان، یقین رکھنا چاہیے، اور آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کو ماضی کی داستانیں کہہ کر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔